علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ جمعے کے اجتماع میں ہم اور آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس اجتماع میں قرآن بھی بیان کروں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے بھی بیان ہو، اور کوئی اہم اور ضروری مسئلہ ہو تو وہ بھی بیان ہو۔ اسلام میں یہ تین بڑے علوم ہیں اور ہمیں تینوں کی ضرورت ہے۔ ایک قرآن کا علم، ایک حدیث کا علم، اور ایک فقہ کا علم، مسائل بھی معلوم۔ تو کوشش تو یہ ہوتی ہے یہ تینوں باتیں ہو، تاکہ ہم جمعے میں جب آتے ہیں تو سیکھ کر جائے، کوئی ایک مسئلہ تو کم از کم سیکھ کر جائے، کوئی حدیث ایک سیکھ لے، قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ جب ہم مسجد آتے ہیں تو طالب علم بن کر آئے، نیت یہ کرے کہ میں علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ جب مسجد میں آئے اور خاص طور پر جمعے کے اجتماع میں آئے تو طالب علم بن کر آئے۔ طالب علم بن کر آنے میں بڑا فائدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو طالب علم بن کر گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر راستے میں بچھاتے ہیں۔ تو جب بھی مسجد آئے نیت کیا کرے، میں طالب علم ہوں، علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں آئے، اب جب آپ درس میں بیٹھیں گے تو مسئلہ سیکھیں گے، امام صاحب سے ملے تو مسئلہ پوچھ لیں، آپ ہو گئے طالب علم، اور آپ کو دو فضیلتیں حاصل ہو گئی۔ ایک فضیلت یہ حاصل ہوئی، اللہ اس کے لیے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور دوسری فضیلت یہ فرشتے راستوں میں پر بچھائیں گے۔ یہ تین بڑے علوم میں نے عرض کیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور فقہ کا علم۔
اور 3 قسم کے لوگوں کا امت پر بڑا احسان ہے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ایک وہ علماء جنہوں نے تفسیر کی کتابیں لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور دوسرے وہ علماء جو محدثین کہلاتے ہیں۔ ایک مفسرین، دوسرے نمبر پر محدثین جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معلوم ہوئی ان کے ذریعے۔ اور تیسرے وہ علماء ہیں جن کو فقہاء کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے اور مسائل ہمیں بتائے ہیں۔ یہ 3 قسم کے علماء، ان کا بڑا احسان ہے امت پر۔ آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ ہم حدیث سے آغاز کرتے ہیں، اور حدیث کیا بیان کی اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ وہ حدیث انہوں نے یہ بیان کی ہے، اور ہم سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی جب تک نہ مانگے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کسی کی غیبت کی ہے اور وہ شخص فوت ہو گیا، یا وہ شخص اس کا ملنا مشکل ہے، اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، تو یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو اس بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور غیبت سے متعلق چند باتیں اور بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ غیبت کہتے کس کو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی مسلمان بھائی کہ پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا، ایسے الفاظ میں اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سن لے تو وہ اسے ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، آپ سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اگر وہ شخص جس کی برائی اور غیبت کی جا رہی ہو اور وہ برائی اس میں موجود ہو، آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی اس میں موجود ہے، وہ کمزوری اس میں موجود ہے، اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس میں موجود نہیں اور تم اپنی طرف سے اس کے پیٹھ پیچھے اس پر کوئی چیز باندھ رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ غیبت بھی بڑا گناہ ہے، بہتان بھی بڑا گناہ ہے، دونوں حرام ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت؟ آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانیاں مت کرو۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ ادھر اس کی کوئی کمزوری مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں لوگوں سے بیان کروں۔ غیبت مت کرو ایک دوسرے کی۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اسے ناپسند کرو گے، تمہیں اس سے گھن آئے گی، تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ اب تو غیبت مرغوب غذا بن گئی ہے لوگوں کی، حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت بڑا گناہ، اس سے بچنا چاہیے۔
دنیا میں اگر غیبت کی ہے اور توبہ نہیں کیا، اس کی معافی نہیں مانگی، تو قیامت کے دن بڑا نقصان ہوگا۔ جس کی غیبت کی ہے اور وہاں پر پھر اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے نہیں سنا کہ کبھی انہوں نے دشمن کی بھی غیبت کی ہو۔ سفیان ثوری نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عقل مند انسان تھے، اور ان کی عقل مندی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں اور کوئی لے جائے۔ یہ بڑا خسارہ ہے اور نقصان ہے قیامت کا۔ دنیا میں اس سے توبہ کرے، معافی مانگ لے اس سے جس کی غیبت کی ہے۔ اب یہ معاف کیسے ہوگا غیبت کا گناہ؟ پہلے تو اللہ سے توبہ کرے، کبیرہ گناہ، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کرے۔ دوسرے نمبر پر جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ اب اس سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے معافی مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو وہی الفاظ بتائے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، اس سے تو اس کو اور تکلیف ہوگی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں طالب علم تھا تو ہمارا پاکستان میں تھا، ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی۔ جماعت والے لوگ تو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اذان دی، تو اذان کے بعد ایک آدمی آیا، ان جماعت والوں میں سے تن ایک آدمی تھا، تو اس نے میری غیبت کی ہوگی۔ اس زمانے میں ذرا ہیوی جسم تھا میرا، بہت زیادہ تھا اس وقت، جسم میرا بھاری تھا۔ کہنے لگا جی قاری صاحب میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ موٹے قاری صاحب نے بڑی اچھی اذان دی ہے۔ اب وہ ہے تو دیندار آدمی ہے، لیکن بیچارے کو مسئلہ نہیں معلوم کہ دیکھو اگر اس کے سامنے وہی الفاظ کہو گے تو اس سے تو اس کو اور تکلیف ہوگی۔ تو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اب اس کے سامنے یہ جا کر بولنا ضروری ہے کہ موٹے قاری صاحب نے اچھی اذان دی ہے؟ تو ان صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اور وہ الفاظ بھی کہے۔ یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا، بلکہ یوں کہہ دے آپ کی حق تلفی اگر میں نے مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، بس اتنی بات کافی ہے۔ اگر آپ کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج کا زمانہ آ رہا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بس اس میں یہ کہ جی آپ کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، اتنا کافی ہے۔ اب ایک صورت یہ کسی کی غیبت کی ہے اور وہ آدمی فوت ہو گیا، یا اس آدمی کا ملنا مشکل ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان دیکھو امت پر، انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے، کسی کی غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان من کفارت الغیبت ان تستغفر لمن اغتبتہ، جس کی غیبت کی ہے اللہ سے معافی مانگو، اس کے لیے مغفرت مانگو۔ کیا کہو؟ اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ بس یہ دعائیں مانگو، جس کی غیبت کی ہو اس کے لیے دعائیں مانگو، اللہ قیامت کے دن انشاءاللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ دعائیں مانگو اس طرح۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہ حدیث لے کر آئے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لے، دعا ہم نے ابھی سیکھ لی، آپ کو سکھائی، اللہم اغفر لنا ولہ،
اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، خاص طور پر مغفرت کی دعا، اس دعا میں پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے مانگتے ہیں۔ آپ قرآن میں دعائیں دیکھیں تو جہاں بھی مغفرت کی دعا ہے، پہلے اپنے لیے ہے پھر دوسروں کے لیے ہے۔ اسی طرح سلامتی کی دعا ہے تو پہلے اپنے لیے ہے پھر دوسروں کے لیے ہے۔ التحیات میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر، اپنے لیے پہلے پھر دوسروں کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دعا پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں آپ، پھر دوسروں کے لیے مانگتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے گھر میں جو ایماندار داخل ہو اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر دوسروں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ ہمیں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما، وہ بھی آپ کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ پہلے اپنے لیے دعا، مغفرت کی دعا اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے، سلامتی کی دعا اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا اور سلامتی امور آخرت میں سے ہے، امور آخرت میں سے، امور دنیا میں سے نہیں ہے، اور امور آخرت کے اندر ایثار نہیں ہوتا۔ جو آخرت کے امور ہیں اس میں آپ ایثار نہیں کریں گے، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک مثال سمجھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صف میں بیٹھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ پہلے صف میں اور آذان میں اتنی فضیلت ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ زیادہ آ جائے اور کوئی طریقہ نہ ہو سوائے قرآن اندازی کے، قرآن ڈالنے کے، تو لوگ قرآن ڈالیں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم صف میں پہلی صف میں بیٹھو دوسرے آ جائے تو ان کو آگے کرو، تم پیچھے ہو جاؤ۔ ایثار کا حکم نہیں ہے یہاں پر۔ دیکھو مال اور دولت میں ایثار کا حکم ہے، دنیا کی چیزوں میں حکم ہے ایثار کا، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دو، لیکن امور آخرت میں نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا یہ مہمان ہے، وہ اپنے گھر لے گئے۔
اور وہ حالت ایسی تھی کہ اس وقت مسلمان معاشی طور پہ کمزور تھے. مہمان لے آئے، اور مہمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. آج ہمارے گھر میں آئے ہیں. بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے، اتنا ہے کہ بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا. فرمایا بچوں کو سلا دو اور کھانا تیار کرو. مہمان جب بیٹھ جائے تو چراغ گل کر دینا، اور ہم لوگ بیٹھ جائیں گے تو وہ یہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم کھائیں گے، ہم نہیں، بس وہ کھا لے گا. ترجیح دے رہے، دیکھو اب یہاں ترجیح دے رہے مہمان کو کھانے میں، خود نہیں کھا رہے، مہمان کو کھانا کھلا رہے. صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جو ہمارے مہمان کے ساتھ رات کو معاملہ فرمایا کیا، جو معاملہ رات کو کیا، اللہ نے قرآن پاک میں تمہارے اس معاملے کو اور اس کام کو ذکر فرمایا ہے اور تمہاری تعریف کی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود حاجت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. دیکھو بھائی، دنیا کے کام میں ترجیح دیتے ہیں لیکن دین کے امور آخرت میں کسی کو ترجیح نہیں دیں گے آپ. اس لیے جب اللہ سے دعا کریں تو دعا کیسے کریں گے؟ اے اللہ، پہلے اپنے لیے اے اللہ میری مغفرت فرما، اس کے بعد کہیں گے اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو اس طرح دعا فرماتے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم یا اہل القبور. اب دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری مغفرت فرمائے. پہلے اپنے لیے دعا مانگو پھر ان کے لیے دعا مانگو. یہ ہے، یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو دعا سکھائی، وہ دعا کیا سکھائی؟ اللہم اغفر لنا ولہ. جس کی غیبت کی ہے اور وہ آدمی آپ کو نہیں مل رہا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا اس طرح مانگے. ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، فرشتوں کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ نے فرشتوں کی دعا ذکر کی ہے. فرشتے اپنے لیے دعا نہیں مانگتے. ہم اور آپ تو اپنے لیے مانگتے، فرشتے اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرشتوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ مسلمانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور کون سے فرشتے دعا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ایسے فرشتے، مقرب فرشتے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ. اس دن 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا. 8 فرشتوں نے. یہ مقرب فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں.
الذین یحملون العرش ومن حولہ، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خاص فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دعا مانگتے ہیں فرشتے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو مسلمان توبہ کرنے والے ہیں، توبہ طائب ہونے والے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے فرشتے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ نیک بندہ ہے، مسجد میں آیا ہے، تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، جھولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، توبہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ ایسے نیکوکاروں کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے اللہ ان کو جنت العدن میں، ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما، جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، فرشتے ہمارے لیے جنت مانگتے ہیں، مسلمانوں کے لیے جنت مانگتے ہیں۔ اچھا، پھر کیسی جنت مانگتے ہیں؟ ایسی جنت جو جنت العدن، ہمیشہ کی جنت۔ اور پھر آگے دو فرشتے ہمارے لیے کیا کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے اللہ ان کو بھی ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما، اور ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں جو نیکوکار ہیں انہیں بھی جنت میں داخل فرما۔ اس لیے کہ جنتی مسلمان جب جنت میں جائے گا اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گا، آمین کہو۔ تو جنت میں اگر ماں باپ نہیں ہو، بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو تو آدمی کیسے خوش رہے گا؟ فرشتوں کو ہماری فطرت معلوم ہے کہ یہ انسان جنت میں بھی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کے بغیر خوش نہیں ہوگا، تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، ان کے والدین کو بھی داخل فرما، بیویوں کو بھی داخل فرما، اولاد کو بھی داخل فرما۔ اور میں ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، کوئی تفسیر نہیں ہے یہ قرآن کی، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ دعا ذکر کی ہے، فرشتے ہمارے لیے جنت مانگتے ہیں اللہ سے، اور ایسی جنت مانگتے ہیں کہ اس میں والدین بھی ساتھ ہو، بیوی بھی ساتھ ہو، بچے بھی ساتھ ہو۔ معلوم ہوا جوائنٹ فیملی سسٹم جنت میں بھی ہوگا۔ یہ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے بچہ تو بس ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو جناب کیا ہے، وہ جناب کیا ہے، اولڈ پیپل ہوم کے اندر ڈال دیا، اور پھر سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے، ایک مرتبہ فادر ڈے۔ اللہ کے فرشتے بھی جانتے نہیں بھائی، نہیں، تم مسلمان ہو، تمہاری فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرو، بیوی بچے بھی تمہارے ساتھ ہو۔ گھر تو وہی اچھا ہوتا ہے جس میں ماں باپ بھی ہو، بوڑھے ماں باپ بھی ہو، جس میں بیوی بھی ہو، جس میں بچے بھی ہو، ایسا گھر جنت ہے۔ اس لیے کہ فرشتے ہمارے لیے ایسی جنت مانگ رہے ہیں۔
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اے اللہ ان کو بھی جنت العدن میں داخل فرما، اور ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں جو نیکوکار ہیں انہیں بھی داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے اور باحکمت ہے۔ آگے دیکھو، ربنا وقہم السیئات، وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، یعنی قیامت کے عذاب سے بچا۔ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اس دن جو برائیوں سے جس کو تو نے برائیوں سے اس دن بچا لیا، فقد رحمتہ، تو نے اس پر رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے اندر کامیاب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، دعائیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، بخل نہ کرے، اس میں کنجوسی نہ کرے۔ ابھی حاجی صاحب حج پہ جائیں گے، جب حج پہ جائے اپنے لیے بھی مانگے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو۔ کتنا رہ گیا ٹائم؟ 1 منٹ رہ گیا۔ مسئلہ بیان کرنا تھا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک مسئلہ بھی بیان کروں گا، لیکن 1 منٹ میں نہیں ہو سکتا بیان۔ مسئلہ ہے لمبا اور منٹ ہے 1، تو 1 منٹ میں تو لمبا مسئلہ نہیں بیان ہو سکتا ہے، اور مسئلہ بھی ہے اہم۔ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ مسئلہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ مسئلہ فقہی مسئلہ یہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، تو ان کو تو میں نے بتا دیا، اور آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ سوال کیا، کیا مرد اور عورت کی نماز، مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کوئی فرق کا معنی یہ ہے کہ نماز تو عورت بھی وہی پڑھے گی جو زور کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، لیکن جو پڑھنے میں مسلمان جس طرح پڑھتا ہے، کیا عورت بھی اسی طرح نماز پڑھے گی؟ ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اور ہے مسئلہ بھی ضروری۔ اب تو وقت ختم ہو گیا، اجمالاً اتنا عرض کر دیتا ہوں، ہاں مرد میں اور عورت کی نماز میں فرق ہے، 6 قسم کا فرق ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اللہ نے موقع دیا تو یہ 6 نمبر بیان کروں گا۔ اور احادیث میں مرد عورت کی نماز میں فرق آیا ہے، تو جنہوں نے سوال کیا تھا انشاءاللہ ان کو تو بتا دیا ہے، باقی حضرات کو بھی میں اگلے جمعے بتا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔